بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے اور لکھنے کے کیا ہی فائدے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص درود پاک لکھنے اور پڑھنے کی فضیلت جان لے تو وہ زندگی کا کوئی بھی کام ترک کر سکتا ہے، کوئی بھی کام چھوڑ سکتا ہے، لیکن درود شریف پڑھنا اور لکھنا نہیں چھوڑے گا۔ اتنا پیارا واقعہ ہے۔ ابو علی عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ابو طاہر نے کچھ چیزیں لکھیں تو میں نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے، وہاں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرن بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود و سلام لکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ کثیرن کا الفاظ بھی لکھا ہے، یعنی بہت زیادہ درود و سلام ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو جب میں نے یہ لکھا دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کس لیے لکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابتدا میں شروع میں جہاں کہیں بھی میں لکھتے وقت کتابت کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو ساتھ میں درود شریف نہیں لکھتا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھتا تھا۔ تو ایک دن میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ انور کا رخ دوسری جانب پھیر لیا۔ تب میں نے سامنے سے حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف سے چہرہ انور پھیر لیا۔ تب میں نے سامنے سے حاضر ہو کر عرض کیا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری طرف سے چہرہ انور کیوں پھیر لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کتاب میں میرا ذکر کرتا ہے اور ساتھ میں درود شریف شامل نہیں کرتا، یعنی تو جہاں پہ بھی کتاب لکھتا ہے، کتابت کرتا ہے، جہاں کہیں بھی میرا نام لکھتا ہے وہاں پر میرے ساتھ درود شریف کا اضافہ نہیں کرتا۔ تو یہ سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لکھتا ہوں تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیرن لازمی لکھتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں تو اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم ان کا نام سنیں اور جہاں کہیں بھی ہم ان کا نام لکھیں تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ساتھ میں درود پاک کا اضافہ کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی اور لکھیں بھی۔ یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس کو چھوڑنے کا بہت بوال ہے، بہت عذاب ہے۔ جس شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور درود شریف نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا اور درود شریف نہیں پڑھا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص سے راضی اور خوش نہیں ہوتے، چاہے وہ پھر کتنا ہی دیندار ہو، کتنا ہی بڑا عالم فاضل شخص ہو، کتنا ہی نیکوکار ہو۔ تو ہماری نجات اسی میں ہی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی سنیں یا لکھیں تو ساتھ میں درود شریف کا اضافہ لازمی کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی پڑھیں اور لکھیں۔ یہ ادب کا بھی تقاضا ہے، محبت کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ کریم ہمیں باادب ہو کر درود پاک لکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس معاملے میں بخل کرنے سے بچائے۔ اللہ کریم ہم سے راضی اور خوش ہو، آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔